جنرل شاہد عزیز صاحب کی کتاب یہ خاموشی کہاں تک، آواز غزالہ نیازی، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ اس کتاب کو اسپانسر کیا ہے طیب طاہر نے۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 5، مشرف کابینہ کے ارکان کا چناؤ جنرل عزیز اور جنرل احسان نے کیا۔ وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت اطلاعات اور مالیاتی اداروں سے متعلق لوگ پہلے ہی چنے جا چکے تھے۔ فوج کے سینئر افسران کی اہم جگہوں پر تبدیلیوں سے اختلافات شروع ہوئے۔ مشرف نے کراچی سے آتے ہی قریبی ساتھیوں سے خفیہ میٹنگز شروع کر دی تھیں۔ ان اجلاس سے مجھے باہر رکھا جاتا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباسات۔ تم وہ بات جنرل مشرف کو بتاؤ نا جو مجھ سے کہہ رہے تھے، ہمارے دوست نے کہا۔ میں چونک پڑا اور کہا، نہیں، وہ تو ایک خدشے کا آپ سے ذکر کیا تھا، کوئی مستند بات تو نہیں تھی۔ جنرل مشرف نے کہا، نہیں بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ سینئر افسران کے تبادلے اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں تو بہتر ہوگا۔ کہنے لگے، تم کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھی اعتبار کے لائق نہیں؟ میں نے کہا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں، مگر ان کے جملے نے مجھے عجیب رنگ میں ڈھال دیا تھا۔ کہنے لگے، نہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، تم غلط سمجھتے ہو۔ آخر کن وجوہات پر تم نے یوں سوچا؟ اصرار کرنے لگے کہ میں اپنی صفائی پیش کروں۔ کچھ ناراضگی بھی چہرے پر آ گئی۔ میرے پاس تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، کیا کہتا؟ میں تو ایک اصولی سی بات کر رہا تھا۔ فوجی حکومت کو آئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنرل مشرف نے مجھے اور انجم کو کھانے پر اپنے گھر بلایا۔ ایک اور صاحب بھی مدعو تھے جو ہم دونوں کے قریب تھے۔ ہم پہلے ان کے گھر چلے گئے، کچھ دیر وہاں بیٹھے۔ ان صاحب کے پوچھنے پر کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا، میں بھی وہی جانتا ہوں جو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں۔ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے، تم معاملات میں شامل رہا کرو، جنرل مشرف کو یوں تنہا نہ چھوڑو۔ میں نے کہا کہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، مگر ایک بات ہے جس کا جنرل مشرف کو خیال رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فوج کے سینئر افسران کی تعیناتی کا سوال ہے، جنرل مشرف کو یہ سلسلہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ یہ بات ذرا مجھے پریشان کرتی ہے۔ پھر ہم اٹھ کر آرمی ہاؤس چلے گئے۔ کھانے کے بعد جب بیٹھے تو پاکستان کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی۔ اس دوران ہمارے دوست نے اچانک مجھے یہ کہہ کر چونکا دیا کہ یہ بات جنرل مشرف کو بھی بتاؤں۔ پھر جنرل مشرف کی آنکھوں سے جھلکا کہ انہوں نے میری باتوں سے کچھ اور ہی سمجھا جو میں کہہ نہیں رہا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد تمام معاملات سے مجھے باہر رکھا جاتا، جو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ آخر مجھے ہی کیوں اس اعتبار کے دائرے سے باہر رکھا جاتا ہے۔ سوچا شاید اس لیے کہ میں کھری بات سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں، سچ اجاگر کر دیتا ہوں، جیسے سری لنکا جانے سے پہلے کی ایک ملاقات میں تختہ الٹنے کی تیاری کا خط لکھنے پر کیا تھا، جس پر سبھی خفا تھے۔ شاید ناموزوں سوالات بھی پوچھتا ہوں، اور شاید جنرل محمود اور جنرل عزیز نہیں چاہتے تھے کہ میری موجودگی سے جنرل مشرف ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جائیں جن سے ان کو ناواقف رکھنا ہی بہتر ہو۔ شاید میری موجودگی کچھ ایسے مسائل پیدا کرتی ہو۔ میں نے جنرل مشرف سے یہی کہہ دیا کہ میں ہر حکومتی معاملے سے باہر رہتا ہوں، شاید اس وجہ سے مجھے یہ خیال آیا ہو۔ اب اتنے اصرار پر اور کیا جواب دیتا؟ انہوں نے مجھے عجیب طرح سے دیکھا، پھر ہم سب اٹھ کر آ گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے سوچا ہو کہ میں یہ باتیں کہہ کر اپنی مخصوص وفاداریاں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے قریب آ سکوں۔ اس سوچ سے مجھے سخت کوفت ہوئی
اور شاید اس دن سے قدرتی طور پر میرا رویہ کچھ اس طرح کھنچا ہوا ہو گیا کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں جتنا انہوں نے سمجھا۔ شاید میں اپنے خلوص پر یہ دھچکا برداشت نہ کر پایا، شاید میری انا پھر آڑے آ گئی۔ کہہ نہیں سکتا کہ میری اس فطری کمزوری کا ہمارے بیچ تناؤ میں کتنا دخل رہا، مگر یہ تناؤ کبھی ختم نہ ہوا، چھپا رہا، بڑھتا رہا۔ ہر ملاقات میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی جو انڈر کرنٹس چھوڑ جاتی، مگر میں نے ہمیشہ ہی سچائی سے ان کا ساتھ دیا۔ کبھی کسی بات پر انہیں دھوکے میں نہیں رکھا اور نہ ہی کوئی ڈھکی چھپی بات کی۔ جب تک ان کا ساتھی تھا ساتھ دیا، آخری دن تک۔ جو غلط سمجھا نہیں کیا، جو کہنا تھا صاف کہا۔ ان دنوں جنرل مشرف بہت پرعزم دکھائی دیتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ قوم کے آنسو پہنچنا چاہتے تھے، چیزوں کو بدلنا چاہتے تھے اور اس کی صلاحیت اور طاقت بھی رکھتے تھے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا رکاوٹیں اور مسائل پیش آئے کہ یہ سب کچھ ہو نہ سکا۔ ان باتوں کو شاید وہی سمجھ سکتا ہے جس نے یہ بھاری ذمہ داری اٹھائی ہو۔ میرا باہر سے بیٹھ کر تنقید کرنا آسان ہے، انہوں نے بہت خلوص اور لگن سے کام شروع کیا اور بہت سے مسائل پر بہت جلد قابو پا لیا، اس ملک کو بہت کچھ دیا۔ پھر بھی میں ان چند اسباب کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جن سے میرے وجود میں لپکتے شعلے سرد ہوئے، امیدیں خاک میں ملی۔ جنرل مشرف کے کراچی سے آتے ہی قریبی ساتھیوں کے ساتھ ان کی متواتر میٹنگز شروع ہو گئیں۔ صبح سے رات دیر گئے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ان میٹنگز میں شامل ہوتے لیفٹیننٹ جنرل محمود جو DGISI تعینات ہوئے، لیفٹیننٹ جنرل عزیز CGS، جنرل غلام احمد چیف آف سٹاف COS جو GA کہلاتے تھے۔ ہر دل عزیز انسان تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ ہم ISI میں اکٹھے رہے تھے۔ میجر جنرل احسان DGMI، بریگیڈیئر راشد قریشی DGISPR اور طارق عزیز صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری۔ میں GHQ ہی میں رہتا اور کچھ علم نہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، بس وہی جانتا جو اخباروں میں پڑھتا۔ اس عرصے میں کیبنٹ کے لیے لوگوں کا چناؤ بھی شروع ہو گیا۔ انٹرویو جنرل عزیز کے دفتر میں ہوتے جن میں جنرل احسان موجود ہوتے اور عموماً جنرل محمود، جنرل GA یا طارق عزیز صاحب بھی آ جاتے۔ میں باہر ہی رہتا۔ پھر کچھ فوج کے سینئر افسران کی اہم جگہوں پر تبدیلیاں ہوئیں جن کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ یہ جنرل محمود اور جنرل عزیز نے کروائیں۔ اس ہی پر نکتہ چینی سے جنرل مشرف کے ساتھ تناؤ شروع ہوا۔ اس رات کے بعد دوسرے دن جب کیبنٹ کے انٹرویو ہونے لگے تو جنرل عزیز نے مجھے بھی بلوا لیا۔ یقیناً جنرل مشرف نے کہا ہوگا۔ باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ہم سب ہی ملک کے کاموں میں بہت مصروف رہتے ہیں، اس لیے تمہیں GHQ میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ تم فوج کو سنبھالے رہو۔ somebody to hold the fort۔ ہم دونوں میں بہت اچھا تعلق تھا اور مجھے ان کے خلوص پر ذرا شک نہ تھا۔ میں کیا کہتا، بس اس رات یوں ہی تقدیر کے ہاتھوں الجھ گیا تھا۔ حالانکہ کچھ کہنے کو نہیں تھا، زندگی بے ترتیب سی ہی چلتی ہے، جیسے نیم تاریکی میں پتھریلی ڈھلوان پر ٹھوکریں کھاتے۔ سمجھتا ہوں کہ اختیار رکھتا ہوں مگر کسی لمحے پر بھی قادر نہیں۔ کیبنٹ کے لیے انٹرویو میرے لیے ایک عجیب سا تماشا تھے۔ اچانک فون آتا کہ آ جاؤ۔ جنرل عزیز کے دفتر میں عموماً جنرل احسان پہلے سے موجود ہوتے، جو لوگ آ رہے ہوتے ان کے بارے میں معلومات بتاتے۔ پھر کچھ لوگ آتے تو ہم ان سے یوں ہی ادھر ادھر کے سوال پوچھتے۔ جب میں نے جاننا چاہا کہ یہ نام کیسے چنے جاتے ہیں تو بتایا گیا کہ ایک لمبی ترتیب ہے۔ جنرل احسان مختلف جگہوں سے نام تلاش کرتے ہیں، پھر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر کچھ کا چناؤ کر کے انٹرویو کے لیے بلوایا جاتا ہے۔ میرے پاس بھی ڈاک میں سینکڑوں لوگوں کی پیشکش آتی کہ میں قوم کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں یہ تمام کاغذات DGMI کو بھجوا دیتا، کبھی کسی ایک کی بھی سفارش نہیں کی۔ میں
منصفانہ نظام چاہتا تھا، خود ہی اس کو چھیڑ کر کیسے خراب کرتا۔ آج بھی مجھ سے بہت سے لوگ ان جیسی باتوں پر نالاں ہیں، کچھ میرے رشتہ دار بھی اور بہت سے احباب بھی۔ اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ کبھی یوں لگتا جیسے چناؤ انٹرویو سے پہلے ہی ہو چکا ہے، صرف شکل دیکھنی ہے یا یوں ہی کاروائی پوری کرنی ہے۔ لیکن یہ صرف میرا اندازہ تھا، وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ مذہبی امور کی وزارت کے لیے جب انٹرویو ہوا تو میں نے کہا کہ یہ صاحب تو اس کام کے لیے بالکل مناسب نہیں، کیونکہ ان کا پرانا ریکارڈ بھی کچھ مشکوک سا تھا اور مجھے یوں بھی اس کام کے لیے پسند نہ آئے۔ لیکن کہا گیا کہ یہی ٹھیک ہے، شاید سرکاری عالم دین ایسے ہی بہتر ہوتے ہوں جو آسانی سے مڑ سکیں، دین کے شرعی احکام کی وہ تشریح کریں جو حکمران کو موافق آئے۔ ہماری معیشت اور مالیاتی اداروں سے متعلق جو لوگ آئے وہ پہلے ہی چنے جا چکے تھے۔ بتایا گیا کہ شوکت عزیز صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے، انٹرویو نہیں ہوگا۔ تمام منسٹریاں جن کا ہماری معیشت پر براہ راست اثر پڑتا ہے اور ان سے منسلک مالیاتی اداروں وغیرہ کے لیے اپنی ٹیم کا چناؤ بھی شوکت عزیز صاحب خود ہی کریں گے۔ ان میں ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، پرائیویٹائزیشن وغیرہ کے کیبنٹ ممبران شامل تھے۔ پیٹرولیم منسٹری کے لیے بھی چناؤ پہلے کا تھا، لیکن ان سب کو بلایا ضرور گیا کہ دیکھ ہی لیں۔ باقی کارگر جگہوں میں ایک وزیر داخلہ، ایک وزیر اطلاعات اور دفتر خارجہ ہی رہ گئے، جن کا چناؤ بھی اس انٹرویو کے سلسلے سے باہر ہی ہوا۔ البتہ شوکت عزیز صاحب کے علاوہ سب ہی نے چہرہ کرایا۔ شروع میں کیبنٹ کے علاوہ ماہرین کی ایک مشاوراتی ٹیم بھی چنی گئی، جس میں خاص کر معیشت سے متعلق ماہرین بھی شامل تھے، تاکہ جنرل مشرف کو فیصلہ کرنے میں مشورہ دے سکیں اور ایک مختلف نقطہ نظر بھی ان کے سامنے ہو۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے نیب، قومی احتساب بیورو کا ادارہ قائم کیا گیا اور اس کی سربراہی کے لیے فوج سے لیفٹیننٹ جنرل محمد امجد کا چناؤ ہوا، جس پر سبھی خوش تھے۔ ملک میں پھیلی ہوئی کرپشن ہم سب کے لیے بہت اہم مسئلہ تھی۔ ہر ایک جانتا تھا کہ باقی ہر مسئلے میں اس کی جڑیں پہنچتی ہیں۔ حکومت میں رد و بدل کی تجاویز تیار کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ تنویر حسین نقوی کو چنا گیا۔ یہ دونوں افسر باصلاحیت اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ ان کا فوج میں بہت نام تھا۔ پولیس اور انصاف کے نظام میں بہتری لانے کے لیے بھی فوری کام شروع کر دیا گیا۔ عدلیہ اور پولیس کا نظام ٹھیک کرنا ان دنوں ہماری اہم ترجیح تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سول سروس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بھی کوششیں شروع ہو گئیں۔ جتنے بھی لوگ مختلف جگہوں پر تعینات ہوئے سب ہی قابلیت رکھتے تھے۔ ہم سب بھی بہت پر امید تھے کہ اب ہمارے ملک کا نظام سنبھل جائے گا۔ اس کیبنٹ کی امداد میں مانیٹرنگ کا نظام میں نے تشکیل دیا، پھر ٹی وی پر اس کی تفصیلات بھی بیان کی۔ میں ہی ڈی جی ایم او کی حیثیت سے اس نظام کی سربراہی کرتا اور تمام پاکستان سے آئی ہوئی رپورٹوں کو چھانٹ کر متعلقہ وزیروں کو بھیجتا اور ایک کاپی چیف ایگزیکٹو کے دفتر بھی۔ ہمارا بس اتنا ہی کام تھا، ہم صرف ان سے سوال کرنے کے مجاز تھے، کوئی احکامات جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ فوج کسی چیز میں مداخلت نہیں کرے گی جب تک حکومت اس سے کسی سلسلے میں امداد نہ مانگے، صرف نچلی سطحوں پر حکومت کی کارروائیوں پر نظر رکھے گی تاکہ چنی ہوئی جنرل مشرف کی ٹیم کو باخبر رکھ سکے کہ ان کے احکامات پر اور حکومت کی پالیسیوں پر کہاں تک عمل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیبنٹ کو کسی مخصوص چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہوتا تو ہم سے کہہ دیتے، ہم اس کی رپورٹ بنا کر انہیں بھیج دیتے۔ اگر ان کے سامنے صحیح تصویر ہوگی تو وہ درست فیصلے کر سکیں گے اور حکومت کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ اس طرح عوام اچھی حکومت یعنی گڈ گورننس کے اثرات بھی جلد دیکھ پائیں گے۔ اس اصول پر مانیٹرنگ کا نظام قائم ہوا۔ ہر طرف بہت جوش و خروش سے کام شروع ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ معاملات پرانے ڈگر پر ہی چلنے شروع ہو گئے۔ سول سروس کے جمود نے کچھ بھی آگے بڑھنے نہ دیا۔
ہر چیز میں ان کے خدشات آڑے آ جاتے. انہیں اپنی آزادی پر کسی کی گرفت قبول نہیں تھی اور نہ ہی اپنی کارکردگی پر فوج کی نظر. کیبنٹ ان کے بغیر ناکارہ تھی. حکمران بھی سب ان کے مرہون منت تھے. جو ماہرین کی مشاوراتی ٹیم چنی گئی تھی اور جن کا دوسرا نقطہ نظر سول سروس سے تصادم پیدا کرتا، جلد ناکارہ بنا دی گئی. مانیٹرنگ بھی جنرل مشرف پر بوجھ بن گئی اور وہ اس سے خفا رہتے کیونکہ اس کے خلاف ان پر سول سروس کا دباؤ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا. نیب بھی شوکت عزیز صاحب کے کہنے پر حکومت کے دباؤ میں آنا شروع ہو چکی تھی کہ اس سے معیشت کو خطرہ ہے. ہر بات پر قومی مفاد کے جھوٹے نام پر مفاہمت یعنی کمپرومائز ہو رہا تھا. اسے لمبے راستوں پر ڈالا جا رہا تھا تاکہ کسی انجام کو نہ پہنچے. جنرل مشرف کو بھی ایسی پیچیدگیوں میں الجھا دیا تھا کہ ان کے ہاتھ بند چکے تھے. کوئی سلسلہ بھی آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا تھا. اب گھا قسم کی نوکر شاہی جنرل صاحب کی نئی ٹیم تھی کیونکہ اب ملک چلانا تھا، نئی ٹیم کو خوش رکھنا تھا. انہیں خوش رکھا قوم سے جھوٹ بولنے کا اور وعدوں کے دلاسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. جب 12 اکتوبر 2000 آیا، فوجی حکومت کی پہلی سالگرہ، تو میں دفتر میں بیٹھا تھا. نہ جانے کیوں اس دن کوئی کام میرے پاس نہیں آ رہا تھا. کافی دیر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا. ذہن میں ایسے خیالات پھرتے رہے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا. سوچا نہ جانے اللہ کو کیا جواب دوں گا. فون اٹھایا اور کہا میری حج کے لیے سیٹ بک کروا دے، اب تک کعبے کا دیدار نہیں کیا تھا. اختتام قسط نمبر 5. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.